السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے یہ زیبا نہیں کہ جن مشرکوں سے بدن بریکٹ اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے بریکٹ کلوز مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ آخری حصہ سورہ کا، چھٹا اور آخری حصہ، مختلف حصوں میں نے آپ کو بتاتی گئی ہوں یہ سورت کہ یہ حصہ ہے، یہ حصہ ہے، یہ حصہ ہے۔ یہ چھٹا اور آخری حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک سے واپسی پر نازل ہوا مدینہ میں۔ ٹائم پیریڈ ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن بہرحال اس کے فوراً بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ مسلمانوں کو ایک نہایت اشارہ دیا گیا ہے یہاں پر پرہیز کرنے کا، شرک خفی سے بچنے کا۔ شرک خفی جو ظاہر شرک نہیں ہوتا لیکن چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، شرک کا شائبہ جو نفاق کے لیے یعنی منافقت کے لیے چور دروازہ ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں پر اتمام حجت ہو چکا، ان کے اوپر واضح کیا جا چکا حق کو، ہدایت کو، اگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر اتمام حجت ہو گیا، وہ اگر اس اتمام حجت کے باوجود ایمان نہ لائے، ان کے لیے اہل مغفرت دعا نہ مانگے، اہل ایمان مغفرت کی دعا نہ مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قسم کے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ آیت میں یہاں مشرکین سے مراد مشرکین عرب ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہو چکا ہے، اور یہاں پہ منافقین کی جو بہت بڑی بڑی کمزوریاں تھیں ان میں سے ایک کمزوری یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے جو رشتے ہیں، ناطے ہیں، دوستیاں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ منافقین کے ساتھ وہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان کو جوڑ کر دل سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ان سے تمام روابط ختم کرنے کی ہدایت ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مغفرت کی دعا نہیں مانگیں گے، استغفار نہیں کریں گے، وہاں ان کے پاس جا کر نہیں کھڑے ہوں گے آپ۔ یہاں پر بھی وہی ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے لیے اہل ایمان نے مغفرت کی اب دعا نہیں کرنی، رشتے ناطے ختم ہو گئے ہیں۔ یاد رہے یہی بات اوپر ہم نے نماز جنازہ اور استغفار کے بارے میں پڑھ لی تھی کٹر منافقین کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی نبی آئے ہیں نا پہلے بھی، ان کی دعوت میں ایک مرحلہ پھر اینڈ میں جا کر، اینڈ میں ایسا ضرور آتا ہے کہ اتمام حجت جب ہو جاتی ہے، قوم کو سمجھا بتا دیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، تو پھر رسول کو اور نبی کو اس قوم کے لیے دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے، پھر دعا کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو وہ والے الفاظ بھی رسول کی زبان سے جاری کروا دیے جاتے ہیں جو آپ پڑھیں گے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ تعالیٰ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، یعنی وہ الفاظ بھی پھر ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ یہ الفاظ رسول کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب وہ قوم مکمل طور پر عذاب کی گرفت میں آ جائے اور ان کو تباہ و برباد
نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی وہی حال ہو رہا ہے، کیونکہ پیغمبر اور ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قوم کے لیے ایک حصار کا کام دیتی ہیں، امان کا کام ہے۔ جیسے ڈھال ہوتی ہے نا، شیلڈ، ایسے وہ شیلڈ ہوتی ہیں۔ لیکن جب جزا اور سزا کا فائنل ڈیسیجن ہو جاتا ہے، آخری مرحلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس دشمن قوم کو، دشمن گروپس کو اس امان سے محروم کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ اب اپنے حصے کا عذاب بھگتیں۔ جو سزائیں ان کو ملنی ہیں وہ ان کو مل کر رہیں۔ لہذا اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دعا یہاں پہ ہی کہا جا رہا ہے کہ نبی اور مومنین کے لیے یہ زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہاں پر وہی حکم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہاں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی کے ساتھ بھی کسی کی رشتہ داری ایمان کے بغیر کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ جی، حضرت ابراہیم کو ان کے والد کے لیے جو دعا مانگ رہے تھے وہ ان کو منع کیا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر نبی کو روک دیا گیا رشتہ داری کے حوالے سے تو پھر باقی رشتوں ناتوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اور اگر کوئی نجات کی دعا کرتا ہے نا، مغفرت کی دعا کرتا ہے، اس کی بھی گہرائی کو سمجھ لیجئے، روح کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی کے لیے نجات کی دعا کر رہا ہے تو اصل میں اللہ کے قانون کو بے وقت بنایا جا رہا ہے، اللہ کے قانون انصاف کو، اللہ کے قانون میرٹ کو بے وقت بنا کر وہ دعا مانگ رہا ہے نا۔ اگر اینڈ میں آ کر سب کی ہی مغفرت ہو جانی ہے تو پھر اہل عمل، صالحین، اہل ایمان، ان کی قربانیوں کا کیا معاملہ؟ اسی لیے یہاں پر بالکل کلیئر کر دیا گیا کہ اہل ایمان کو، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اہل ایمان کو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آیت 114 وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی نرم دل اور بردبار تھا۔ یہ اس غلط فہمی کا ازالہ کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تو پھر باقی اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے استغفار کیوں نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو کھولا، کیا کہہ کر کہ ابراہیم نے جو کیا اپنے والد کے لیے دعا والا معاملہ، وہ کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے والد سے جب وہ نکلے تھے تو وعدہ کر کے نکلے تھے کہ آپ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو وہ اس وعدے کی وجہ سے کیا تھا جو وہ اپنے والد سے کر چکے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا اس وقت حضرت ابراہیم پر یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی کہ یہ والد اصل میں اللہ کا کٹر دشمن ہے۔ کٹر دشمنوں میں یہ اس لسٹ میں والد کو شمار کر لیا گیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں نا، لیکن ان پر یہ بات واضح نہیں تھی۔ لیکن جب واضح ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر بہت کھول دیا گیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا بھی چھوڑ دی۔ یعنی دعا کب تک کی؟ جب تک ان کے اوپر والد کا کٹر دشمن ہونا کلیئر نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی ہوا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور پہلے حصے میں جو دعا کی وہ اس وعدے کی وجہ سے دعا کی تھی۔ دوسری بات یہاں سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، ظاہری بات ہے کہ وعدے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کتنی غیر معمولی ہے، اور خاص طور پر جب آپ کسی کے لیے دعا کا وعدہ کرتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے استغفار کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ اس کو پھر پورا کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے رویے اور کردار سے پتہ چلتی ہے بات۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا، مگر جب اس پر یہ واضح ہو گیا
کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا. یہاں تک کلیئر ہوگی بات. حقیقت یہ ہے. اب آگے ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز، ان کی صفات، ان کی خصوصیات. پیچھے ہم اہل ایمان کے لیے پڑھ کر آئے نا، جن کا اللہ سے سودا ہو گیا جنت کا جان اور مال کے بدلے. اب دیکھیں یہاں پر مزید خصوصیات کو اللہ نے ایڈ کیا ایک مومن کی خصوصیت کے حوالے سے کہ ابراہیم کون ہے؟ لَأَوَّاهٌ حلیم، نہایت نرم دل اور بردبار. اواہ، رقیق القلب، نرم دل، غم خوار، درد مند، بہت سارے میننگز کا مجموعہ ہے یہ اواہ. جبکہ حلیم اپنے مزاج پر قابو پانے والا، قابو رکھنے والا، نرم سلوک کرنے والا اور محبت میں اعتدال سے باہر نہ نکلنے والا، یعنی بردبار. گویا یہ جو دونوں الفاظ ہیں نا، اواہ منیب حلیم، یہ ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب معنی رکھتے ہیں. یہاں پہ تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی ان دو الفاظ سے. ان کا پورا کردار، ان کا اخلاق سامنے لے آئے اللہ تعالیٰ کہ کس قسم کی پرسنالٹی رکھنے والے انسان تھے وہ. اور اللہ کو ان کی یہ پرسنالٹی، خاص طور پر جو ان کی درد مندی تھی، ان کا رونا دھونا تھا، پوری امت کے لیے تو تھا ہی، والد کے لیے بھی بہت زیادہ تھا. والد تو پھر والد ہوتا ہے نا، اس سے تو ایک قلبی رشتہ بھی ہوتا ہے، انسان کے خونی رشتہ ہوتا ہے. تو وہ جو ان کے لیے پریشان ہو رہے تھے اپنے والد کے لیے، اللہ کو یہ بہت پسند آئی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ دیکھیں بتا دیا. آگے سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے جا کر کہ والد نے ان کے ساتھ کتنا غلط سلوک کیا تھا، کیسے دھمکیاں دی، کیسے جھڑکیاں دی، کیسے اپنی قوم کے ساتھ مل گئے، کیسے اپنے بچے کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا نا اپنے بیٹے کو. اس کے باوجود ان کی ساری باتوں کو برداشت کیا. والد کی تمام تر، یوں سمجھ لیں کہ ہٹ دھرمیاں اور دین کے لیے جو ان کی گستاخیاں تھیں اور ان کے لیے ذاتی جو ان کی والد کی طرف سے تھریٹس تھے، سب کو برداشت کیا اور اس کے باوجود ان کے لیے دعا اور استغفار کرے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئی ہے ان کی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ ہیں ہی نرم دل، اس لیے بہت دعائیں کر رہے ہیں. آپ ہیں ہی بہت بردبار، اس لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں. اب آپ سوچ لیجئے کہ ایسے بیٹے کو دیکھیں جو اواہ ہے اور حلیم ہے. جب انہوں نے اپنے باپ سے اعلان برات کیا ہوگا تو سوچیں ان کے دل پہ کتنا زیادہ بوجھ آیا ہوگا، کتنا زیادہ پریشر ہوا ہوگا. لیکن چونکہ اللہ کو پسند تھی اعلان برات کرنا، اللہ نے کہا تھا چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا. اور جب اللہ کی خاطر چھوڑا ہے تو اللہ نے بھی پھر ان کو نہیں چھوڑا، اللہ نے ان کو نوازا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ قیامت تک دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں ان کے بانیوں میں سے ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سبق کیا ملتا ہے یہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیاں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ذہن میں لے آئیے. پہلے پارے میں ہم نے اینڈ میں پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو. ان کے جذبات، ان کا درد مند ہونا، ان کا بردبار ہونا، سب کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ والد ہیں ان کے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ کوئی زور نہیں ہے اپنے والد کے سلسلے میں اللہ کے اوپر. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں جو میں دینا چاہ رہی ہوں آپ کو؟ وہ قربانیاں جو انہوں نے دین کی خاطر دی، دنیا کے لیے کوئی نہیں قربانی دی، دین کے لیے قربانیاں دی. لیکن اللہ پہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کو چھڑا لیں یا بچا لیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے. یاد رکھیے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اب نبی سے بڑھ کر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اپنے بیٹے، اپنے والد، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے پھپھا، اپنے خالو، اپنی خالہ، قریبی رشتے ہیں نا، اس کے بعد دور چلے جائیں ان کے لیے. اور پھر ایک عام انسان دوسرے انسان کے لیے کتنی سفارش کر سکتا ہے اللہ کے حضور؟ بتائیں مجھے. نوح علیہ السلام کے بیٹے، لوط علیہ السلام کے بیوی کا، بالکل. تو یاد رکھیے کہ جو اگر خود برائیوں میں مبتلا ہے، برائیوں میں ملوث ہے، مجرمین کی صف میں کھڑا ہے، تو کسی نیک سے نیک انسان کی سفارش بھی اس کا کوئی بھلا نہیں کر سکتی.
تکیہ نہیں کرنا شفاعت کے اوپر، تکیہ نہیں کرنا سفارش کے اوپر. جیسے آج ہماری امت مسلمہ امت محمدیہ بنی ہوئی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم چاہے جتنے مرضی جرائم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مغفرت فرما دیں گے، ہماری بخشش فرما لیں گے، ہمیں اللہ کے غضب سے نجات دلا دیں گے. کہ ایک بہت ہی غلط قسم کا کانسیپٹ ہے جو امت محمدیہ کے اندر پیدا ہو گیا ہے. اور شفاعت تو ہے، میں آپ کو شروع میں بتا چکی، لیکن شفاعت کے لیے جس کی شفاعت ہوگی اس کو اس میرٹ پہ بھی تو آنا چاہیے نا. وہ میرٹ پہ آئے گا تو ہوگی نا. صرف زبانی کلامی بیٹھ کر جھوم جھام لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جو ہے وہ اللہ کا نام آ جائے اور جناب اس کو بڑی محبت سے چوم لیں اور سمجھیں کہ جی میں جنت میں جانے والی، یہ تو نہیں نا. یہ تو محبت نہیں ہے. محبت تو آپ سے بہت چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. یہ چیز لے کر آنی ہے. پھر اس میں اواہن اور حلیم، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ صفت پیدا ہونا خاص طور پر ان لوگوں کے اندر جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت لازمی وصف ہے. بزرگ کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں ہمارے کہ جن میں یہ صفت نہیں ہے ان کو دین کا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر درد مندی نہیں ہے، اگر غم گساری نہیں ہے دل کے اندر، اگر بردباری نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے اس کام کو اٹھ کر کرنے کا؟ اس بندے کو بھی بیٹھ ہی جانا چاہیے، کیونکہ وہ پھر دین کا بھلا کرنے کی بجائے دین کا الٹا نقصان کرے گا. اللہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. اواہ حلیم کی آیت 115، وما کان اللہ لیضل قوما بعد. تم یاد رکھو اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ وہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے ان کو بچنا چاہیے. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اور آگے بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ ایک اگلی آیت کو بھی ہم لیں گے ساتھ، آیت 16 کو، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ نے تمہیں راہ ہدایت دے دی ہے. یہ اللہ کی عام سنت کا حوالہ ہے. کون سی سنت؟ پیچھے ہم بار بار پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک، کب گمراہ کرتا ہے؟ جب اللہ مکمل طور پر اپنے رسول سے اتمام حجت کروا لیتا ہے. اسی لیے یہ لوگ کسی بھی ہمدردی کے لائق نہیں ہیں کہ ان سے کوئی ہمدردی کی جائے، استغفار کیا جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کر دی کہ اللہ نے تمہیں راہ ہدایت دکھانے کے بعد ان خطرات سے آگاہ کر دیا تھا جو اس راستے میں پیش آنے والے تھے. رشتے کی وجہ سے دعائیں منع کر دی اللہ تعالیٰ نے، کسی محبت تعلق دوستی کی وجہ سے اللہ نے منع کر دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، صاف صاف بتا دیا کہ آپ کے لیے یہ زیبا نہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کریں. دوبارہ اس آیت کو دیکھیے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جس سے ان کو بچنا چاہیے. اللہ نے پہلے کلیئر کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو سزا دی ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تنبیہ ہے کہ شرک نہیں کرنا. کیوں شرک نہیں کرنا؟ اللہ کون ہے؟ بکل شیء علیم. اللہ کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض. اللہ کون ہے؟ یحیی و یمیت. تو جب اللہ کی یہ ساری صفات ہیں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی تمہارا ساتھی. یہ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروا دیا، پیچھے ساری باتیں بیان کی. کیوں اللہ نے روکا دعائے استغفار سے؟ کیوں اللہ نے روکا کہ اب زیبا نہیں دیتا کہ ان سے ہمدردی کی جائے، ان مجرموں سے، سنگین قسم کے جنہوں نے جرائم کیے ہیں، ان سے ہمدردی کی جائے؟ وہی بات یہاں پر بتا دی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے بھی
ہر طرح کے شرک کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، شرک کے شائبے کا بھی خاتمہ ہو جائے، شرک جلی کا بھی خاتمہ ہو جائے، اور شرک خفی کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر ایک قاعدہ بتا دیا، ایک اصول بتا دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو شرک کے بارے میں اتنی گہرائی کا علم ہی نہیں ہے، جاننا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے اس کے بارے میں۔ موٹی موٹی باتیں پتا ہے کہ ہاں جی وہ ہندوؤں کی طرح پتھروں کو، سونے چاندی کے، لکڑی کے بتوں کو نہیں پوجنا، بس یہ شرک ہے۔ مزید شرک کی کتنی کتنی سنگین اقسام ہے، کیا کیا چیزیں انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ بندہ مومن کا بہت ایک ضروری چیپٹر ہے اس کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو جانے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کے شرک سے بچا۔ آیت 117، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے نبی ان کے ساتھی مہاجرین انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، پھر بھی اللہ نے ان پر رحمت کی نگاہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قبولیت توبہ کی عام بشارت کا اعلان۔ اس سورہ کی تنبیہات ہے نا، اس سورہ میں آپ دیکھیں گے وارننگز ہی وارننگز ہے نا، مسلسل بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے جو بشارت ہے نا، وہ یوں سمجھیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے نا، اللہ نے اپنی توبہ کی بارش برسائی ہے، خوشخبری نازل کی ہے، عام بشارت، عام توبہ کا اعلان کیا ہے۔ اس فہرست میں ٹاپ آف دا لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ نے نبی اور ان کے ساتھی مہاجرین اور انصار پر رحمت کی نگاہ کی۔ لقد تاب اللہ، تاب اللہ، اللہ متوجہ ہوا نبی پر۔ کیا نبی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اصل میں باقی لوگوں کو سنانا ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ہیں، بادشاہ ہیں، بڑے ہیں، تو ان کو تو آٹومیٹکلی بیچ میں شامل کر کے قوم کے لیے جن لوگوں کو سنانی تھی ان کو بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی۔ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ آپ کو معلوم ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتے تھے، منافقین کی غلطیوں سے۔ تو اب بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو چشم پوشی ہوئی وہ ہوئی، اب معاملہ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اب تو توبہ کن کی ہے، رحمت کس کے اوپر ہوگی؟ مہاجرین اور انصار پر، وہ لوگ جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ ان کی قربانیوں کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہے ہیں۔ انصار کی قربانیاں بھی ہمارے سامنے ہیں اور مہاجرین کی۔ یہ وہ گروہ ہے جو کہ شدید ترین مشکلات کے باوجود استقامت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کھڑا تھا جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ تو اللہ کو ان کی یہ استقامت بہت زیادہ پسند آئی، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو گئی۔ یہ وہی تبوک میں جو کمزور ایمان والے لوگ سامنے آئے، وہ 3 صحابہ والا معاملہ آیا، ان کچھ لوگوں سے ہوا معاملہ۔ لیکن کمزوری تو پھر کہیں بھی ہو سکتی ہے نا، اچھے لوگوں کے اندر سے کچھ لوگوں کے اندر کمزوری آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بعض کے دل مائل ہوئے، لیکن جب انہوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحمت کی نگاہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب کو بشارت دے دی، سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر کر دی، اللہ نے ان کی ہر کوتاہی معاف فرما دی۔ مراد یہاں پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی پر پرکھا اور ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ان کے ایمان کے خالص ہونے کا۔ اللہ کو پتہ چل گیا کہ ان کا ایمان جعلی ایمان نہیں ہے، اصل ایمان ہے۔ اور دوسرا کہ اہل ایمان جو مہاجرین اور خاص طور پر انصار کا یہاں پر ذکر ہے، ان کا جو ایمان تھا یہی چیز اللہ کی نظر میں مقبولیت کی وجہ ٹھہری۔ اللہ نے اسی وجہ سے ان کی توبہ استغفار قبول کی۔ جن لوگوں سے غلطی ہوئی تھی باقیوں نے بھی یقیناً ان کے لیے توبہ استغفار کی ہوگی، اور وہی وجہ ہوئی کہ اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالی۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اللہ اپنے جانثار وفادار بندوں کو
توبہ کی توفیق سے محروم نہیں کرتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے جانثاروں کو اپنی رحمت سے نوازوں، تو اگر وہ پھسل بھی جائے نا جانثار کہیں پر، وفاداروں سے کہیں کوئی گڑبڑ ہو بھی جائے، کیونکہ نفس بھی ساتھ ہے، شیطان بھی ساتھ ہے، اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہو کر ان کو سنبھلنے کا موقع دیتی ہے، ان کو دوبارہ سے لوٹنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ وفاداروں اور جانثاروں کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلے کوئی انسان اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل تو کرے نا۔ اب کوئی اگر انسان انیشیل سٹیج پہ ہی انتہائی سست الوجود ہے، انتہائی کمزور ایمان ہے، ذرا ذرا سی بات ہے وہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات کے اوپر کوئی آ کے جب تک اس کو دھکا نہ لگائے، جب تک اس کو کوئی جھنجھوڑے نہ بیدار نہ کرے، وہ اٹھ کر چلنے کے لیے آگے تیار نہیں ہوتا۔ سوچے پھر وہاں اگر کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہو تو بڑی مشکل ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کی نظر ہو بھی تو صحیح، لیکن جو معاملہ یہاں اہل ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے، مخلص لوگوں کے ساتھ، اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صف میں آپ شامل کیجیے۔ اس صف میں چلتے ہوئے اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے پر انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نظر انداز کر کے ان کو اپنے سے قریب کر دیتا ہے، پھر موقع فراہم کر دیتا ہے۔ تو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت 118، یہ وہی 118 ہے جس کا حوالہ میں نے پیچھے آپ کو دیا تھا کہ یہ بڑا زبردست واقعہ آگے آ رہا ہے ان 3 صحابہ کرام کا کہ جن سے ایسی غلطی ہوئی، بہت بڑی سمجھنے غلطی ہوئی، جو کہ ان کے مقام میں ان کے کردار سے میچ نہیں کرتی تھی، زیب نہیں دیتی تھی ان کو۔ اسی طرح آیت 118 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اسی طرح ان تینوں افراد پر بھی اس نے رحمت کی نگاہ کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے سوا نہیں، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ اس کی طرف پلٹیں، یقیناً اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہی 3 مخلص ہیں جن کا ذکر آیت 106 میں ہم نے پڑھا کہ ان کا فیصلہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ ان کو 50 دن کے بعد اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت سے معافی ملی تھی۔ یہ 3 کون تھے؟ میں ان کا نام آپ کو پیچھے بتا چکی، ٹھیک ہے۔ ان کے معاملے کو، توبہ کے معاملے کو ملتوی کیا گیا، باقی ویسے تو اللہ سب پر ہی مہربان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حقیقت کھول دی گئی تاکہ پتہ چلے کہ کون کہاں پہ غلط ہے، کون کہاں کوتاہی کر رہا ہے۔ یعنی صحابہ کرام ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جن کی پوچھ ہوئی ہے، اللہ نے جن کا مواخذہ کیا، جن کی گرفت کی، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اور وہ کون سے صحابہ؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ان کے بارے میں۔ ہاں دوبارہ نام دے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ، 3 تھے نا۔ لیکن ان کی خدمات کیا کیا تھی؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ سارے غزوات میں شریک ہوئے تھے، ہر موقع پر انہوں نے قربانی دی تھی۔ اب یہ موقع جو بہت ہی کروشل ٹائم تھا، اس میں پیچھے بیٹھ گئے اور جان بوجھ کے نہیں، سستی، صرف سستی ہوئی تھی، اور وہ کرتے آج کل کرتے کرتے قافلہ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ چونکہ توقع نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی، اس لیے ان کی سخت قسم کی گرفت ہوئی۔ اس سے باقیوں کو بہت زبردست لیسن کنوے کر دیا تھا اس واقعے کے ذریعے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اس موقع پر نازک وقت پہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ سستی کا لفظ ذرا گول سا کر کے اس کو دماغوں میں، آنکھوں کے سامنے، کانوں کے ادھر سن بھی لیں، آنکھوں کے سامنے لکھ لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، سستی۔ کیونکہ یہ ہماری قوم جو ہے نا، یہ سستی کی بہت بڑی مریض ہے۔ اور چیزیں تو چلیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے، سستی۔ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کیوں نہیں شامل ہوئے تھے جنگ کے اندر؟ نفاق تھا نا، یہ منافقین تو منافقت تھی، مال اور دولت کی محبت تھی، ان کے مال نے ان کے قدم روکے ہوئے تھے۔
یہ لوگ آئے ہیں، منافقین آئے ہیں ان صحابہ کرام کے پاس اور آ کر ان کو مشورے دینا شروع کر دیے. انہوں نے الٹے پلٹے مشورے اور ان کو کہا کہ بھئی آپ یہ کر لینا وہ کر لینا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو ان کو بھی کہا لوگوں نے جاؤ جا کر کوئی بہانہ بنا دو، کیونکہ ہم نے تو بہانے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. کمزور ایمان کے کچھ مسلمان بھی تھے، انہوں نے جا کر سچ بات کہہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. ان کو کہا آپ بھی جا کے کوئی بہانہ کر لیں، آخر آپ کا ریکارڈ اتنا بہترین ہے، غلطیوں سے بالکل پاک بے داغ ریکارڈ ہے، کیوں نہیں مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات، جائیں جا کر کوئی بہانہ کر دیں. لیکن انہوں نے آ کر کوئی بہانہ نہیں کیا. اب ان کا واقعہ سنیے کعب بن مالک کی زبانی. وہ فرماتے ہیں، اب بڑے دھیان سے سننے والا واقعہ ہے بھائی. میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں اس وقت جتنا خوشحال اور مالدار تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اتنی خوشحالی تھی میرے پاس، اتنی مالداری تھی میرے پاس. اس وقت میرے پاس 2 سواریاں بھی تھی، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا غزوے سے پیچھے رہنے کا. لیکن ہوا ایسے کہ سخت گرمی میں کھجوریں پک رہی تھی، آپ نے جہاد میں نکلنے کا اعلان کر دیا، اعلان عام ہو گیا. میں روز کہتا کہ اچھا آج تیاری کرتا ہوں، آج نکلنے کی تیاری کرتا ہوں، اور روز آج کل کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. اور پھر میرے دل میں یہ آتا کہ میں بھی بس وہ نکل گئے ہیں، میں بھی آج نکلوں گا، سواریاں بہت تیز ہیں میری، میں جا کے ان کو راستے میں کیچ کر لوں گا، پکڑ لوں گا ان کو. لیکن ہوتا یہ گیا کہ وہ آج کل ہوتے ہوتے وہ راستے میں ملنے والا ٹائم بھی ختم ہو گیا، ٹائم نکل گیا. کیا پتا چلا؟ ان کی نیت خراب تھی؟ نہیں تھی نا. کیا تھا؟ ٹال مٹول سستی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لے گئے تو مجھے پیچھے یہ بات بہت غمگین کرتی کہ مدینہ میں صرف منافقین نظر آتے تھے. کمزور ایمان کے جو تھوڑے بہت لوگ تھے، یعنی کہ تھوڑا بہت جن کے مسئلے مسائل تھے، وہ زیادہ نہیں تھے، باقی ضعیف معذور بوڑھے، اور مدینہ میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا، سارے نکل گئے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سفر میں رہے اور آپ کو میرا خیال نہیں آیا، یعنی وہ کہتے ہیں میرا خیال نہیں آیا. یہاں تک کہ تبوک پہنچ کر جب آپ نے پوچھا میرے بارے میں تو کسی نے کہا کہ ان کو ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے کپڑوں نے اتنا مشغول کیا اپنے اندر کہ انہوں نے یہ رہ گئے اس کام سے. یعنی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ عمدہ لباس پہننا شروع ہو گئے ہیں، ہر وقت اسی میں ہی مشغول رہتے ہیں اور وہ نہیں نکلے. استغفر اللہ. آج تو ہمیں پورے کے پورے ہمارے انوائرمنٹ نے اپنے اندر انوالو کیا ہوا ہے، اتنا اللہ نے خوبصورت ہمیں ماحول ہر چیز دیا اور پھر وہ ہمیں کھینچ کے بیٹھا ہوتا ہے اپنے اندر. جس پر دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ تو آپ نے بری بات کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تو دوسروں نے انہیں ٹوکا کہ آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی ان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. بہرحال یہ بات بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ صحابہ بھی ایک دوسرے کو چیک کرتے تھے، چیک اینڈ بیلنس تھا کہ ایک نے اگر کچھ کہہ دیا تو دوسرے نے ان کو ٹوک دیا. حدقاب فرماتے ہیں مجھے خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی پریشانی ہونا شروع ہوگی. پہلے غم تھا، اب پریشانی ہوگی شروع کہ میں اپنی غیر حاضری کا عذر کیا کروں گا کہ جس سے آپ کی کچھ ناراضگی دور ہو جائے. اور میں نے سوچا 2-4 گواہ بنا لوں، کچھ کر لوں، کیا کروں. لیکن میں نے یہ سوچ لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے کے سامنے جا کر. آپ جب واپس تشریف لائے منافقین آئے، قسمیں کھا رہے تھے، اپنی وفاداری کی حلف لے رہے تھے. تقریباً 80 کے قریب تعداد تھی منافقین کی کہ جنہوں نے آ کر جھوٹی قسمیں کھا کر خود کو بچا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسمیں وغیرہ جو ہیں وہ قبول کر لی اور ان سے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کے حال کو اللہ کے سپرد کر دیا. جب وہ فارغ ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام کر کے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے جیسے کوئی ناراض آدمی مسکراتا ہے نا، یعنی کہ ناراض بھی ہوتا ہے اور وہ پھر مسکراتا ہے کہ چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ناراض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے اپنا چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں منافق نہیں، نہ کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ تم جہاد میں کیوں نہیں گئے؟
تم نے تو سواری خریدی تھی. میں نے کہا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہوا تھا. اگر میں دنیا میں آپ کے علاوہ کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں ایسا بہانہ گھڑتا کہ میں اس کی ناراضگی سے بچ جاتا. کیونکہ میں شاعر ہوں، باتیں بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے آپ سے جھوٹی بات کہہ کر آپ کو وقتی طور پر راضی کر لیا تو میرے اللہ آپ کو حقیقت حال بتا دیں گے اور پھر آپ میرے سے زیادہ ناراض ہوں گے. اتنا یقین تھا نا اپنے رب کے اوپر. اور اگر میں نے آپ کو سچی بات بتا دی تو اس وقت تو مجھے پتا ہے کہ آپ میرے سے سخت ناراض ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے اللہ مجھے معاف فرما دیں گے اور پھر ان کی وجہ سے آپ بھی مجھے معاف فرما دیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی بہانہ ہے ہی نہیں. میں مالی اور جسمانی طور پر بہت قوی اور پیسے والا تھا، نہیں صحت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، ہر چیز تھی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص نے بولا تو سچ ہے، بالکل صحیح بات کی ہے. اللہ تو بتا چکے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے کہا تھا نا ان کی توبہ پوسٹ پون ہے، ابھی ان کا ڈیسیژن نہیں آئے گا. انہیں کہا اچھا جاؤ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے. ان میں سے مرارہ کے پیچھے رہنے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ، دوسرے صحابی کا ذکر ہے. ایک باغ تھا جس کا پھل پک چکا تھا. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے پہلے بھی تو بہت سارے غزوات میں حصہ لیا، اگر اس ایک غزوے میں نہ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا اتنے نئے کام کیے، اگر اس ایک کو چھوڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب انہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، پورے کا پورا باغ دے دیا کہ اس باغ کی وجہ سے میں رکا ہوں جس نے مجھے جہاد میں جانے سے روک دیا. یعنی مرارہ اس وجہ سے رکے. حلال بن امیہ کہتے ہیں کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے جدا ہو چکے تھے، کہیں گئے ہوئے تھے ادھر ادھر. اب یہاں اس موقع پہ سارے اکٹھے ہو گئے، فیملی اکٹھی ہو گئی ہے. اب انہیں خیال آیا کہ بھئی ہر سال ہمیشہ ہی جہاد میں جاتے ہو، اس دفعہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، نہ بھی گئے جہاد میں تو کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں ایسی کوئی کسی کی ایسی جسے ان کی ریزن جو ہے وہ جینون تھی کہ فیملی ساری آئی ہوئی ہے، ان کے باغ کی پوری فصل کٹ چکی تھی، ایک ریزن موجود تھی نا، جینون ریزن تھی. لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی فیملی، اپنا بزنس بھی ختم کر کے دین کو ٹائم دینا پڑتا ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں قربانی مانگتی ہیں آپ سے. لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا تو انہوں نے پھر عہد کیا کہ میں اپنی فیملی سے بس اب کیا کروں گا، علیحدگی اختیار کروں گا. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان دو بزرگوں کا ذکر سنا، یعنی کہ ان بزرگوں کی کہانی، صحابہ کی کہانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. اب انہوں نے کوئی پلاننگ سے نہیں کیا تھا، تینوں نے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا معاملہ سوچا اور ہر ایک سے پھر یہ معاملہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. تو میں نے جب ان دونوں صحابہ کا معاملہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بھی پیش ہوئی تو مجھے بڑا سہارا ملا کہ چلیں میں اکیلا نہیں ہوں، دو اور بھی موجود ہیں مجھ جیسے. ادھر کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہہ دیا کہ ان تینوں سے کوئی بھی سلام دعا بات نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ. اس وقت تک تو ہم سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، لیکن سب نے ہم سے رخ پھیر لیا. کوئی بات نہ کرتا، ہم لوگوں کے پاس جاتے، باتیں کرنے کی کوشش کرتے، جواب ہی نہ کوئی دیتا. سلام کرتے تو سلام کا جواب کوئی نہ دیتا. صحابی کہتے ہیں ہماری دنیا بدل گئی، ایسے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے جینے کے لیے اس دنیا کے اندر، نہ ہمارے مکان نہ ہمارے باغ، ہر چیز ہمیں کاٹنے کو دوڑتی اور اجنبی فیل ہوتی تھی. مجھے بڑی فکر ہوئی کہ اگر میں اس حالت میں فوت ہو گیا تو اس مسلمان سوسائٹی میں میرا نماز جنازہ کون پڑھے گا. اگر خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر میں پوری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، میں ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتا رہوں گا. کیونکہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں مجھے معاف نہ کیا تو پھر آپ کے مرنے کے بعد کون ہمیں معاف کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. ایسے ہی چلتا رہے گا، زندگی کیسے کٹے گی. کہتے ہیں اس حال میں 50 راتیں گزر گئی. کتنے دن گزر گئے؟ 50 راتیں. اس کیفیت کو اس آیت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے.
وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 افراد پر جن پر اللہ نے رحمت کی نگاہ رکھی، جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہ پوسٹ پون کر گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے. یہ ہوا معاملہ، ان کی اپنی جانیں ان پر بوجھ بن گئی، بیزار ہو گئے خود سے، زمین تنگ ہو گئی، کاٹنے کو دوڑنا شروع ہو گئی. اور انہوں نے خیال کیا، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے سوا نہیں ہے. اب آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ناراضگی کا اتنا اثر ان کے اوپر ہوا کہ خود اپنے وجود سے ہی بیزار ہو گئے، بالکل بے سکون، نہ اندر سکون نہ باہر سکون. پھر آپ دیکھیں انہیں دنیا میں کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی کہ جہاں پہ وہ جائیں اور وہ توبہ کر لیں یا کہیں چھپ جائیں. بہرحال بات پھر وہی آتی ہے کہ اتنی بے قراری تھی کہ انہوں نے خود اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ ہی اب ہمیں اس کیفیت سے نکال سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان ہمیں اس تکلیف سے، اس سزا سے نجات عطا نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور حلال دل شکستہ ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے، دن رات روتے تھے، باہر نہیں آتے تھے، وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے. لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر جاتا، چلتا پھرتا، نمازوں میں شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، آپ کی محفل میں حاضر ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر لیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود میرے سے کوئی بات نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے قریب نماز پڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے اور جیسے ہی میں سلام پھیرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر پھیر لیا کرتے تھے. جب لوگوں کی یہ بے وفائی بہت زیادہ ہو گئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا اور وہ ان کی جو باغ تھا کسی کا، تو باغ کی دیوار پھلانگ کے ان کے گھر کے اندر وہ باغ میں داخل ہوا، ان کو سلام کیا، انہیں کہا کہ خدا کی قسم بولو نا، کیوں نہیں بولتے، جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں. تو اس پر وہ چپ رہے. میں نے بار بار ان کو قسمیں دی، بار بار سوال دہرایا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ جانتے ہیں. بس اتنی بات انہوں نے کہہ دی. یہ عزیز ترین بیسٹ فرینڈ کا جواب تھا ان کو. اس پر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی حالت کیا ہوگی. کہتے ہیں کہ اس دن میں بہت رویا اور واپس آ گیا اور سوچا کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، یعنی بیسٹ فرینڈ آپ کے ساتھ اللہ کی خاطر اس طرح کا بیہیویئر اختیار کیے ہوئے. کہتے ہیں اسی زمانے میں ایک دن مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ شاہ غسان کا خط آیا، کسی علاقے کے بادشاہ کا خط آیا میرے نام، مجھے لکھا ہوا تھا کہ اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی ہے اور آپ کو اپنے آپ سے دور کر دیا. اللہ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ نہیں رکھا، اگر تم ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. میں نے یہ خط پڑھا تو کہا کہ ایک اور امتحان، ایک اور آزمائش کہ اہل کفر کو مجھ سے توقع ہو گئی ہے کہ میں اب اہل کفر سے مل جاؤں گا جا کے. میں نے یہ خط پڑھتے ساتھ ہی آگ میں جھونک دیا. ہمارے جیسا کوئی بندہ ہو تو وہ تو 1-2 دن بھی برداشت نہ کر سکے کہ اتنی نیک اور میرے ساتھ کسی نے یہ کیا. میں تو مڑ کے کسی کی شکل تک نہیں دیکھوں گی، بات تک نہیں کروں گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ سوچیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں ویسے ایک بات کرتی ہوں کہ کوئی چھوٹی سی بات بھی میں جرنل بھی کر دوں نا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، وہ پرسنل لے لیتے ہیں اس بات کو، پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں گھر، پھر وہ آتے نہیں کلاس میں. پھر جب میں پوچھتی ہوں کہ بھی کیا ہوا، وہ آپ نے ہمیں فلاں بات کی، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں کہی، میں نے تو کسی اور کو کہی، میں نے تو جنرل ایک بات ہی. پچھلے دنوں ایک بات ہوئی کلاس میں نا، ہمارے وہ ایک ساتھی نہیں آ رہی کلاس میں، وہ ناراض ہوئی ہوئی ہے اور میں نے قسمیں کھائی ان کو کہ خدا گواہ ہے میں نے آپ کو وہ نہیں کہا. اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ میں پرسنلی لوگوں کو کچھ نہیں کہتی ہوتی، میں تو اتنے پیار لاڈ سے آپ لوگوں کو رکھ رہی ہوتی ہوں جیسے کوئی
روئی کے اندر بچے کو نہیں سنبھال رہا ہوتا. میں کہتی ہوں قرآن پڑھنے آئے ہیں، شیطان پتہ نہیں کہاں سے کہاں آ کے کانوں میں وسوسے اندازیاں کرے، کیا سے کیا ڈال دے. ایک چھوٹی سی بات میں نے کی اور وہ میرے سے ناراض ہوئی، اور میں سوچتی ہوں کہ یا الہی کیا ماجرا ہے. پھر میں نے اب اللہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ میں کیا کر سکتی. یہ چاہ رہی تھی کہ میں اسٹرک لوں کچھ معاملات کو نا. میں کہتی ہوں ایک دفعہ قرآن سے تو گو تھرو ہو جائے نا. مجھے کچھ چیزیں لٹرلی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں لگ رہی ہوتی. مجھے لٹرلی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں خود آپ لوگوں کے ساتھ ایک گناہ کے کام میں کھڑی ہوئی ہوں کچھ جگہوں کے اوپر، لیکن میں خاموش کیوں ہوتی ہوں؟ میں کہتی ہوں نہیں، ایک دفعہ قرآن و سنت سے گزر جائیں، ایک دفعہ گزر جائیں، اس کے بعد دکھا دیں گے، اس کے بعد بتا دیں گے. مجھے پتا اگر میں نے یہاں پہ ذرا سا بھی اپنی زبان کھولی نا تو کیا ہوگا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے گھر بیٹھ جانا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اتنی چھوٹی سی بات ہوئی ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹس کو کچھ چیزوں سے منع کیا کہ بھئی ایسے نہ کیا کرو. انہوں نے کہا آپ نے مجھے کہا. میں نے آپ سے، میں نے کسی کو نام لے کے تو نہیں کہا. اگر مجھے کسی کو کہنا ہو تو میں یقیناً، اگر مجھے ایسے کسی کو، میں پھر اس کو پھر فون پہ بات کروں گی، اسے میسج کروں گی کہ بھئی آپ کا معاملہ ایسے ایسے. لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں، یہاں حالات دیکھیں آپ، ایک رویہ ہمارا کہ ہم کیسے کٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا، کیسے چھٹنے کے لیے دین سے دستی توڑا توڑا کے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہانہ بن جاتا ہے ہمیں. یہ تو مجھے ایسے ہی یاد آ گیا کہ میرے ساتھ ہو چکا یہ سب کچھ. اچھا جی، پھر اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 50 میں سے 40 راتیں گزر گئی تو اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم جو ہے نا میرے پاس آئے ہیں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو. میں نے پوچھا طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، دور ہو جاؤ، تم ان سے دوری اختیار کر لو. بہرحال یہ حکم انہوں نے پھر میرے دونوں ساتھیوں تک بھی پہنچایا. میں نے بیوی کو میکے بھیج دیا، یہاں تک کہ 50 راتیں پوری ہو گئی. 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا کہ اچانک ایک پہاڑ سے کسی کی آواز سنی جو چلا کر پکار رہا تھا کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی، بشارت ہو، خوشخبری ہو. یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور بہت خوشی سے رونے لگا. مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو ہماری توبہ کے قبول ہونے کی خبر دی. سب لوگ دیوانہ وار مبارکباد دینے کے لیے ہماری طرف، ہمارے گھر کی طرف دوڑ پڑے. بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد نبوی گیا. آپ سے ملاقات ہوئی. آپ نے کہا کہ اے کعب، بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے. تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی ظاہر کر دی. سچ بولا تھا نا، سچ کا فائدہ ہوا ان کو. میں نے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں اپنا 1/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں اور ہمیشہ سچ بولوں گا. اب سوال، باقیوں کی بھی توبہ قبول ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 دن کا ٹائم پیریڈ کیوں دیا گیا؟ 50 دن کیوں؟ جی، غزوہ تبوک کا سفر 50 دن کا تھا نا، تو ان کا جو سوشل بائیکاٹ ہوا وہ بھی پورے 50 دن کا تھا. بہرحال اس واقعے سے بہت زیادہ سبق ملتے ہیں. وہ کیا؟ نمبر 1 کہ توبہ کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ بندے کے دل میں خیال ڈالتا ہے. اگر بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو وہ اس توبہ پر لبیک کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اس سے محروم کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے لاپرواہ ہوتے ہیں، جن کا ایمان مردہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسوں سے لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ بے نیاز ہوتے ہیں ایسے بندوں سے. دوسری چیز کہ سچ بولنا یہ اگرچہ بڑا ہی مشکل کام ہے. سچ بولنا کیا ہے؟ بڑا ہی مشکل کام ہے. لیکن بہرحال ان کی یہ جو آزمائش ہے وہ ہوئی ہے سچ کے اوپر، اور سچ بول کر وہ پچھتائے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے اپنا یعنی کہ کرم فرمایا ہے ان کے اوپر. یہ بات کلیئر ہوئی آپ کو؟ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو مخلص اور بدری صحابہ تھے نا، یہ کون تھے؟ مخلص بھی تھے اور بدری. بدری صحابہ کون ہوتے ہیں بتائیں گے کوئی؟
غزوہ بدر میں تو ہوئے تھے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے، ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہوئی تھی. دنیا میں عشرہ مبشرہ نہیں، بدری وہ تھے جن کو بدر کی جنگ میں شرکت کی وجہ سے دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی. ٹھیک، ان کا عمل چونکہ منافقین کے مشابہ جرم بن گیا تھا نا، سستی جو ان کی تھی، اس لیے ان کا فیصلہ آسمان کی عدالت پر چھوڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ اگلے مرحلے میں جا کر منافقین کے ساتھ اصل میں کیا ہونے والا ہے. اور جس نے منافقین والا راستہ اختیار کیا نا، ان کے ساتھ پھر اللہ کا معاملہ ایسے ہی ہے. اب دنیا میں تو ہر وقت سزا نہیں نا امپلیمنٹ ہوتی، لیکن آپ سوچیں اللہ کی ناراضگی کتنی آتی ہے جو کہ وہاں پہ اللہ نے شو کی ہے. پھر مزید ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے سے کسی بھی بڑے، کوئی بھی بڑا ہے نا، آپ کا والدین ہیں، بزرگ ہیں، استاد ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولیں کہ وہ ہم سے اگر سچ بولا تو ناراض ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں، اگر وہ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، سچ بول دیں. سچ کے اندر ایک برکت ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے، ایک فضل ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. وقتی طور پہ ناراض ہوں گے، پھر اللہ کرے گا وہ راضی بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جھوٹ کی ایک نحوست ہوتی ہے اور جھوٹ سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ شاہ غسان کا خط آیا. اصل میں شیطان کے ایجنٹ ایسے موقعوں کے اوپر خوب ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایسے ہی آیا کہ دیکھو تمہاری تو کسی نے پرواہ نہیں کی، تمہاری ساری پچھلی قربانیوں کو اگنور کر دیا گیا، دیکھو تمہارے ساتھ تو بہت زیادہ زیادتی ہوئی، آؤ آؤ ہم تمہیں گلے لگاتے ہیں. ایسے بہت سارے شیطان ادھر ادھر سے انسان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو پھر صحابہ کا ڈسپلن دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سب کو روکا تو رک گئے، اور جیسے ہی خوشخبری آئی ہے تو سب دوڑ پڑے. ایک سے ایک بڑھ کر آگے آیا کہ یہ آگے خوشخبری میں پہنچا دوں، میرے ہاتھوں سے یہ نیک بات جو ہے وہ پہنچ جائے. اور ظاہری بات ہے کہ صحابہ باقی بھی بہت پریشان ہوں گے ان کی وجہ سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی بہت سکون میں ہوں گے 50 دن. ان کو دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے 3 ساتھی جس تجربے سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان کو معاف فرما دیجئے، ان کو ہدایت دیجئے. یعنی یقیناً ان لوگوں کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، شامل حال ہوں گی. پھر اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجئے کہ نیک کاموں کی تکمیل میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا سکتی ہے. نیکی یعنی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی نا، تو خوشخبری آئی ہے اور لوگ دوڑے ہیں ان کو وش کرنے کے لیے، مبارک دینے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے. تو اب جیسے ہم لوگوں کو لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ بھی کسی کو عمرے کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، کسی کو حج کی مبارک، تو کسی بھی نیک کام کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، اس کی کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس میں ایک اور پوائنٹ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے گناہ کا اعتراف کر چکے تھے. کیا تھا نا؟ کب کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے تشریف لائے تھے تو انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ اتنی سخت آزمائش سے گزر کر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا کہ ان کے دلوں کو اور اللہ نے نرم کیا، رحمت کی نظر فرمائی، توبہ کی توفیق بخشی، جس کی وجہ سے ان کی ہر آلودگی جو ہے وہ دور ہو گئی. بہرحال اہل ایمان کی یہ تربیت تھی، ایک سخت کورس سے ان کو گزارا گیا، ریہرسل سے، کہ سچی توبہ کے لیے دل کی کتنی بے قراری درکار ہوتی ہے. سچی توبہ کے لیے ہم سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا تو ہم تو مر کے توبہ کی طرف آتے ہیں، یعنی مر کے کوئی آ کے تو توبہ کر لیں. اچھا، توبہ کے ساتھ شدید تڑپ کا ہونا، بے قراری کا ہونا، اور اس کے بعد مزید اگر 10 سال کسی گناہ میں گزارے ہیں تو اگلے کم از کم 20 سال تو انسان اس کے بدلے کمپنسیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے نا، کہ اس کو دھوئے، پچھلے داغ کو دھوئے. توبہ تو کر لی، لیکن جو ٹائم پیریڈ گزار لیا، کوشش تو کرنی ہے کہ اس کو ہم بہتر طریقے سے آگے گزاریں. آپ دیکھیں کہ یہاں 80 آدمیوں کا ذکر آیا ہے منافقین کا، کہ 80 لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے کیے تھے. ایسے ہی ہے نا؟ اب آپ دیکھیں صحابہ دیکھ رہے تھے وہ 80 لوگ 1 بائی 1 کر کے آ رہے ہوں گے، اور وہ کر رہے تھے، یعنی کہ عذر بہانے پیش کر رہے تھے. لیکن تاریخ میں ان 80 لوگوں کا کوئی نام نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا کریڈٹ صحابہ کو جاتا ہے، انہوں نے پردے ڈال دیے، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا نا نام کو ڈسکلوز کرنے کا، پردہ ڈال گیا.
انہوں نے ان کے ساتھ پھر بھی اچھا برتاؤ، جو ایک ہمدردی والا ایک رویہ تھا بعد میں، کہ اگر یہ لوگ پھر بھی درست نہیں کرتے اپنے قبلے کو تو پھر ان سے بائیکاٹ ہو جائے گا. تو جب یہ بائیکاٹ کی دھمکی آئی، صحابہ کرام نے بھی ایک طرح سے ایک مناسب رویہ جب ان کے ساتھ اختیار کیا ہے، تو یہ لوگ جو تھے بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ سیدھے ہو گئے اور کچھ لوگ اسی حالت میں مر مٹ گئے، ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. جیسے بالکل وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں کہ روس نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا تھا چرنوبل ایٹمی پلانٹ کے اوپر، کہتے ہیں، تو اس نے کنکریٹ بنائی تھی اس کے اوپر، بہت زیادہ پہاڑ بنا دیا تھا تاکہ ایٹمی تابکاری باہر نہ نکلے. ایسے ہی اہل مدینہ نے اپنے کردار کے پہاڑ تلے نفاق کی تابکاری کو سمیٹ لیا کہ لوگوں تک ان کے نام بھی نہیں جانے دیے، نسیہ منسیہ کر دیا گیا کہ ان کی نسلیں، کیونکہ ان کی نسلیں بھی تھی نا، ان کے عزیز و قارب وہ ہرٹ ہوتے نا کہ ہمارے کسی رشتہ دار کا ذکر آ رہا ہے، اس طرح سے ہمارے فلاں کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ختم کر دیا. ان آیت جب یہ نازل ہوئی ہے 82-84 کے نزول کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے رشتہ داروں کو پیغام دے دیا کہ وہ ان کی موت پر ان کو جس طرح چاہیں دفن کریں، جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں، اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش رد کر دی گئی، آپ کی دعا رد کر دی گئی، تو پھر باقی اب کیا رہ گیا ہے. اور جن منافقین کی بیویاں مخلص تھی ان کو منافقین سے جدا کر دیا گیا، جن کی اولادیں نیک تھی ان کی اولادوں نے اپنے والدین سے قطع تعلق کر لیا، گویا ہر چیز تعلق توڑ دیا. اور کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے جو منافقین تھے نا، ذلت سے بچنے کے لیے دور دراز صحراؤں میں چلے گئے تھے، اونٹوں کے باڑوں وغیرہ کے اندر، اور وہیں پر ہی مر کھپ گئے، وہیں پر ہی ان کو دفنا دیا جاتا تھا. گویا یہ منافقین نشان عبرت بن کر اپنے انجام کو پہنچے اور مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے نہیں پڑے، معاملے کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور جو باقی تھے کمزور ایمان والا ٹائپ منافق تھے، وہ مسلمان سوسائٹی کے اندر مکس ہوتے چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی بات یہاں پر سمجھنے والی اور عمل کرنے والی. آیت 119 بھی پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان ودن بریکٹ، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو بریکٹ کلوز تو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تزکیہ کا غسل دینے کے بعد اب مسلمانوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو آئندہ کے لیے کفر اور منافقت کی آلودگیوں سے پاک رکھو. پہلی ہدایت اور دوسری ہدایت یہاں پر کیا دی گئی؟ پہلی ہدایت اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. دوسری ہدایت وکونوا مع الصادقین. پہلی چیز انسان کے اندر سے حفاظت کرتی ہے اتقوا اللہ، اور دوسری چیز باہر سے شیطان کے مقابلے میں اس کو مدد فراہم کرتی ہے. اگر انسان کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں میں ہے، کمزور ایمان کے لوگوں میں ہے، منافقوں جاہلوں میں ہے، تو مضبوط سے مضبوط انسان بھی کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ انہی کی طرح کا انسان بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے. صادقین کا لفظ منافقین کا الٹ ہے. وہ شخص جس کے قول اور عمل میں پوری طرح مطابقت ہو. منافقین کا ساتھ نہیں اختیار کرو، صادقین کا ساتھ اختیار کرو. حضرت کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو سبق کیا ملا؟ مومن کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ سچا ہوتا ہے. بہت سارے جھوٹ انکانشیسلی انسان بول لیتا ہے نا، ہماری طبیعت، ہماری عادات کا، ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں. کوشش کرے انسان جھوٹ سے انسان اپنی جان چھڑائے، سچا بنے، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، صادقین کے اندر آ جائے. روز کی چیک لسٹ دیکھیں اور دیکھیں کہ عذر بہانے کے طور پر کون کون سا جھوٹ بولتی ہوں میں. استغفر اللہ. بچنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی زہر آلود ہے، وہ ہماری روح کو بیمار کر دیتا ہے، ہماری روح کو کینسر زدہ کر دیتا ہے، ہمارے اندر کو خراب کر دیتا ہے. بچنا ہے. پھر ایسے جھوٹ جو مبالغہ رائی میں ہم پیش کرتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی دوستی، اچھا ساتھ، اچھے لوگ اور سچائی کا ساتھ اختیار کرنے والے بنے.
یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، قبول فرمائیں. اور مجھے تو بہت ہی سورہ توبہ دوبارہ لگتا ہے میں فرسٹ ٹائم پھر پڑھ رہی ہوں سورہ توبہ کو، کہ اتنا دیکھیے عام طور پر دیکھیں تو سورہ توبہ بہت مشکل لگتی ہے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے نا، لیکن آپ اس کا لیسن دیکھیں، اس کی تھیم دیکھیں تو لگتا ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے. کتنا آسان ہے، کتنا زبردست لیسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دیا. اور جب ہمیں تھیم سارا پتا ہو تو بات سمجھنا بھی آسان ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں قبول فرمائے ہماری ایک ایک کوشش اور محنت کو، اور اللہ نہ کرے کہ ہماری سستیاں کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائے. کیونکہ آج تو کوئی بتانے والا نہیں ہے نا، نہ آج کوئی پکڑنے والا ہے، نہ آج کوئی کہنے والا ہے، نہ آج کوئی بتانے والا ہے. ہم نے خود کو خود چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، کہاں کیا کر رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے قیامت کے دن دکھایا جائے کہ یہ سستی تھی تمہاری، اور یہ سستی تمہیں قرآن سے دور لے گئی، یہ سستی تمہیں قرآن کی